وقت میں نے نکالا، اب آپ کے سامنے جو کچھ بھی ماحضر ہے پیش کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ کا ذوق سماعت، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سماعت کا ذوق ہی بات کو اونچا کرتا ہے۔ صاحب نے کہا تھا کہ میری بات جو ہے، اس کے شعر کا مفہوم ہے کہ میری بات اس کی حیثیت ایک قطرہ آب کی ہے، پانی کا ایک قطرہ۔ تو سامعین کے جو کان ہیں، کان کی شکل سیپ کی ہوتی ہے، تو جب میری بات کا قطرہ ان کے کانوں کے سیپ میں پڑے گا تو سیپ کا کام ہے پانی کے قطرے کو موتی بنانا۔ تو قطرہ آب عام سا پانی ہوتا ہے، لیکن جب سیپ کی آغوش اسے میسر ہو جائے تو وہ اس کو موتی بنا دیتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بات اپنی جگہ، لیکن آپ کا حسن سماعت ان باتوں کی قدر افزائی کرے گا تو بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی۔ میں نے جن آیات مقدسہ کی تلاوت کی ہے، اس میں حضور سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خطاب فرمایا گیا ہے کہ آپ کو ہم نے صرف رسول نہیں بنا کر بھیجا بلکہ شاہد بنا کر بھیجا گیا، مبشر اور نذیر بنایا گیا، اور اللہ کے اذن سے سراج منیر بنایا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اپنے اپنے موقع پر یہ مفاہیم چلیں گے۔ اب جو میں خاص طور پر بعد میں جو میں نے آیت پڑھی ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اے میرے رسول، میں نے تجھے وہ کچھ سکھا دیا جو تو اس سے پہلے نہیں جانتا تھا۔ اللہ نے فیصلہ ہی کر دیا، بات ہی ختم کر دی۔ کسی اور خطاب میں بھی میں نے یہ کہا تھا، کیونکہ یہ جھگڑا بڑے عرصے کا چل رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ مکے کی زمین میں ایک زمانے میں مشرکین نے یہ اعتراض کیا تھا کہ محمد اپنی طرف سے باتیں کرتا ہے معاذ اللہ، اور اگر یہ سچا ہے، وہ چیزیں جو نظر سے اوجھل ہیں ان کا علم رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے دعوے کے ثبوت میں کہ یہ شب معراج عرش سے اوپر گیا ہے اور بیت المقدس میں امامت اس نے کی ہے، تو یہ مسجد کے ستون گنوائے کتنے ستون ہیں۔ یہ مشرکین مکہ نے اعتراض کیا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کی جو حیثیت ہے، منزل ہے، مقدار ہے، اس کو محدود کیا کہ یہ نہیں جانتا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ذرا ذوق کے ساتھ، زندگی کے ساتھ، زندگی کا ثبوت دیں۔ کہ ان کو پتہ نہیں، ان کو علم نہیں
کہ بیت المقدس کے مسجد کے کتنے ستون ہیں. اب کوئی شخص مسجد میں جاتا ہے تو ستون تو نہیں گنتا، لیکن وہ یہودیوں کی طرح ان کی بھی عجیب قسم کی مشرکین کی بھی باتیں ہوتی ہیں. تو حضور متامل ہوئے کہ باری تعالیٰ اب میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں. فرمایا کہ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میں نے تجھے سکھا دیا ہے. دیکھ لو، جبریل کو حکم ہوا، مسجد سامنے رکھ دی گئی، آپ نے دیکھ کر گن کر بتا دیے. مقصد یہ ہے کہ مشرکین مکہ کو شک تھا حضور کے علم میں. مشرکین مکہ کو شک تھا. اچھا، اس کے بعد صحابہ کا دور سارا گزرا، تابعین کا دور گزرا، تبع تابعین کا دور گزرا، جس کے متعلق حضور سید عالم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر صدی میری ہے. ہیں جی، ساری ازل سے ابد تک جتنی صدیاں پیدا ہوئی ہیں، میری صدی اس کی امام ہے. بلکہ میری حیات کا ایک ایک لمحہ ہزار صدیوں پر بھاری ہے. خیر القرون قرنی، سب سے پہلے میری صدی ہے. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والوں کی جو متصل ہے، یعنی تابعین. ثم الذین یلونہم، پھر تبع تابعین. 3 صدیاں ہیں. قرنی، میری صدی. اب لفظ دیکھیے، قاف رے نون یہ 4. ٹھیک ہے. صدیق قاف، عمر رے، عثمان نون، علی یہ قرنی. یعنی 4 حروف ہیں. صدیق قاف، عمر رے، عثمان کا نون، علی کی یہ. قرنی، یہ تو ہوگی میری صدی. ٹھیک ہے. اب میں اس سے یعنی آگے بھی کچھ عرض کروں گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام اس میں داخل نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں، ذہن ہوتے ہیں، لیکن وہ غلطی پر ہیں. سیدنا امام حسن 6 ماہ خلافت کی کرسی پر بیٹھے اپنے والد گرامی کے بعد. تو ایک لمحہ بھی اگر صدر کرسی صدارت پر بیٹھے تو وہ صدر کہلاتا ہے. تو وہ 6 مہینے بیٹھے، اس لیے اس حساب سے وہ یہ خلیفے بھی 5 ہیں. ٹھیک ہے نا. خلافت راشدہ بھی یہ امام حسن کے ساتھ ہے، امام حسن بھی اس میں شامل ہے. اگر عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ سے ہو کر خلفاء میں شامل ہو سکتے ہیں تو حسن مجتبی شبیہ مصطفیٰ. تو آپ یوں کہیے قرنی کے حساب سے کہ جو نقطہ عروج ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا،